آج سے ہم اسی پلیٹ فارم سے چائنیز زبان کا ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں طلباء اور کاروباری حضرات اس زبان سے مستفید ہو سکیں۔ چائنا ہمارے قریب ترین ملک ہے جہاں ہمارے طلباء اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور بلکہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑا اہم ہے کہ چائنیز زبان کاروباری لوگوں کو، حتیٰ کہ دکانداروں کو، طلباء کو زیادہ سے زیادہ آ سکے۔ تو اس کے لیے ہم ایک آسان طریقہ کار جو ہیں وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں تاکہ چائنیز زبان زیادہ سے زیادہ لوگ سیکھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ سکیں۔ تو آج کا پہلا لیکچر ہے۔ تو یہ بتا دوں کہ ہمارے پہلے 3 لیکچر جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، جن میں ہم چائنیز زبان کو پڑھنا سیکھیں گے، اور ہم چائنیز زبان کو رومن طریقے سے پڑھیں گے، یعنی A-B کی آوازوں کے لحاظ سے۔ ہم 2018 سے چائنیز سکھا رہے ہیں اور آپ کے استاد کا نام قاضی فیض الرسول ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے پہلے لیسن کی طرف۔ چائنیز پینین سسٹم جو ہے وہ چائنا میں 1958 میں شروع ہوا اور یہ آفیشل ہے۔ یہ ایسا طریقہ ہے جس میں ہم چائنیز زبان کو انگریزی کے حروف تہجی کی مدد سے سیکھتے ہیں۔ پینین کے دراصل جو اس کا مطلب ہوتا ہے، پینین کا اس کا مطلب ہوتا ہے ساؤنڈ۔ تو ہم آوازیں سیکھیں گے کیونکہ اس کے جو کریکٹر ہیں وہ لکھنے اور پڑھنے جو ہیں وہ ایک الگ سے سلسلہ ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم چند لیکچر کے بعد ہم وہ علیحدہ سے ایک سلسلہ شروع کریں گے جس میں چائنیز کریکٹر بتائے جائیں گے اور سکھائے جائیں گے۔ تو پینین کے بنیادی مطلب اس کا ہے ساؤنڈ۔ تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک انیشل، ایک فائنل اور ایک ٹون ہوتی ہے۔ جس طرح کہ لفظ لکھا ہوا ہے BAI، تو اس میں B جو ہے وہ انیشل ہے اور AI جو ہے وہ فائنل ہے۔ فائنل مطلب آخری، انیشل مطلب پہلا۔ تو اوپر جو لائن سی لگی ہوئی ہے اسے ہم ٹون کہتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ الفاظ کو کس طرح ہم نے بولنا ہے۔ جس طرح ہم عربی میں، اردو میں زیر زبر پیش پڑھتے ہیں، اسی طرح یہ ٹون کا سلسلہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم انیشل سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ شروع کیا B کے ساتھ۔ تو B جو ہے وہ چائنیز زبان میں پے کی آواز دیتا ہے، اور B اور O پوا پوا، جس طرح پے کی آواز ہے، جس طرح پوتا بن جاتا ہے پوا۔ اور P جو ہے وہ پھے کی آواز دیتا ہے، جس طرح پھول کی آواز پھے کی آواز ہے۔ تو P کے ساتھ جب O لگ جاتا ہے تو وہ پھوا۔ اسی طرح M جو ہے وہ میم کی آواز دیتا ہے، اور جب اس کے ساتھ O لگ جاتا ہے تو وہ بن جاتا ہے موا۔ اسی طرح F جو ہے وہ فے کی آواز دیتا ہے، جس طرح فوج کے فے کی آواز دے رہا ہے، تو FO بن جاتا ہے فوا۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا سیٹ آ جاتا ہے جس میں D ہے، T ہے، N، L، G، K اور H۔ اب یہاں پر چائنیز زبان میں اگر D لکھا ہوا ہے تو وہ تے کی آواز بھی دے سکتا ہے اور دال کی آواز بھی دے سکتا ہے، یعنی DA تا بھی ہو سکتا ہے، اور DA تا یا دا، دونوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے۔ وہ ہم جب پڑھیں گے تو ہمارا وہ پتہ چل جائے گا ہمیں۔ ٹی جو ہے وہ تھے کی آواز دیتا ہے، اور ٹی اے تھا۔ اسی طرح
نون کی آواز کے لیے این ہے اور این اے نا، ایل جو ہے وہ لام کی آواز دیتا ہے اور ایل اے جو ہے وہ بن جاتا ہے لا۔ اسی طرح جو جی ہے وہ گاف کی آواز بھی دیتا ہے اور کاف کی آواز بھی دیتا ہے۔ تو جی اے جب ہوگا تو وہ کا بھی ہو سکتا ہے اور گا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کے جو ہے وہ کھے کی آواز دیتا ہے، تو جب کے اور اے آ جائے گا تو وہ بن جائے گا کھا۔ اسی طرح ایچ جو ہے وہ ہے یا خے کی آواز دیتا ہے اور ایچ اے جو ہے وہ یا تو ہا یا پھر خا۔ اچھا، آگے چلنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے چلیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار فرمائیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آئندہ لیکچر کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے۔ تو آئیں ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ تو اگلا ہمارے پاس جو سیٹ ہے وہ ہے جے، کیو، ایکس اور آر کا۔ اب اس میں جے جو ہے وہ چی کی آواز دیتا ہے، یعنی جس طرح چاچی، چی، جے جو ہے وہ چی کی آواز دیتا ہے، چی۔ اور اسی طرح کیو جو ہے وہ چھی کی آواز دیتا ہے، چھی، چھی۔ اور ایکس جو ہے اس میں شی کی آواز دیتا ہے، یعنی جے چی کی آواز دے گا، کیو چھی کی آواز دے گا، ایکس جو ہے وہ شی کی آواز دیتا ہے اور آر جو ہے وہ رر کی آواز دیتا ہے۔ اچھا، آر جو ہے وہ اکیلا استعمال نہیں ہوتا، اس کے ساتھ عام طور پر آئی استعمال ہوتا ہے، تو اگر آئی بھی استعمال ہو تو تب بھی یہ رر ہی رہے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ آر کے ساتھ اگر آئی لگا دیں گے تو رر ہی رہے گا، اگر ایکس کے ساتھ آئی لگا دیں گے تو وہ شی ہی رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو جے، کیو، ایکس اور آر ہیں، یہ ان کے ساتھ اگر آئی لگا ہوا ہو تو ان کی آواز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی جے کے ساتھ اگر آئی لگا دیں گے تو وہ چی ہی رہے گا اور اگر کیو کے ساتھ آئی لگا دیں گے تو وہ چھی رہے گا۔ اسی طرح ایکس جو ہے جو شی کی آواز دے رہا ہے، اگر ایکس کے ساتھ آئی بھی لگا دیں تب بھی یہ شی ہے، اور اسی طرح آر کے ساتھ اگر آئی جب ہم لگا دیں تو آواز جو ہے وہ رر کی آ جاتی ہے، یعنی رر۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم 1-2 دنوں تک دوسرا لیکچر کریں گے۔ تو یہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ کم از کم یہ 3 لیکچر جو ہیں یہ بڑے اہم ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک رجسٹر ہو جس پہ آپ ساتھ ساتھ یہ لکھتے جائیں اہم باتیں، یا یہ پورا کہ پورا جو ہے وہ پورا یہ پیج جو ہے وہ آپ لکھیں، اور 10 سے 15 منٹ آپ اگر ڈیلی دیں گے تو انشاءاللہ چند دنوں میں ہی آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ بول سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کل پرسوں تک پھر دوبارہ جو ہے وہ شروع کریں گے اگلا لیکچر۔ شکریہ۔